رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولى إمام الحسن بن علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم. هلاك المرء في الثلاث الكبر والحرص والحسد. صلوات عزیزان گرامی بزرگان بزرگان محترم بزرگان ملت، آج کی مجلس کی مناسبت دو معصومین کی شہادت کے حوالے سے ہے، اور یہ جو دو معصومین ہیں اس میں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، اور دوسری مناسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سبت اکبر امام حسن مصطفیٰ کی یہ مناسبتیں دو مناسبتیں آج کی شب میں اور اسی سلسلے کی یہ مجلس امام بارگاہ مرکز محمد آل محمد ابراہیم جاپان میں منعقد ہو رہی ہے۔ مجلس کو عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے ہیں اور اپنے اس وقت میں اور ختم دعا آپ کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تاکہ مناسبت کا جو ہے ثواب اور اس کا جو امتیاز ہے اس کو جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں، اس لیے کہ آگے کو جو ہے شاید ہمارے پاس اب بس دو ہی پروگرام بچے ہیں، 8 ربیع الاول کا اور 17 ربیع الاول کا۔ تو 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات اور ان کے فضائل اور مصائب بیان کیے جائیں گے اور الوداعی پرسہ۔ اس کے بعد 17 ربیع الاول کا جو پروگرام ہوگا چاند ہونے کے بعد ڈیسائیڈ ہو جائے گا کب ہے، تو 17 ربیع الاول میں مجھے کم پڑھنا ہے، جو شعراء حضرات ہیں وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ حسب ثابت، جیسے ہر سال ہم کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جو جتنی تیاری اپنی آپ کر کے لائیں وہ جشن صادقین کے عنوان سے منایا جائے گا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے۔ تو اس میں آپ کی کوشش یہ ہے کہ اپنے کلام کو تیار کر کے لائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا ہے خراج عقیدت اور ثواب داران حاصل کریں۔ بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، بات کو شروع کر لیا جائے، اور اگر مجھے بھی وقت ملے گا تو میں رسول اکرم کی کچھ حالات کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں جو بھی ٹائم رہے گا تو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں پیش کر دوں گا۔ آج جو ہے رسول اکرم کے حوالے سے بیان نہ کر کے تھوڑا امام حسن کی حالات زندگی پر روشنی ڈال لی جائے۔ امام رسول اکرم کے لیے صرف اتنا ہی سا خاکہ میں بیان کر دوں جو طریقہ ہے ہمارا مناسبات کی مجالس میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 17 ربیع الاول ایک عام الفیل کو مکے میں متولد ہوئے۔ عام الفیل یہ میں پہلے شاید بتا چکا ہوں، عام الفیل وہ سال ہے جس سال ابراہہ نے
خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ذریعے سے حملہ کیا تھا، تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، فیل عربی میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی شہادت 28 صفر 11 ہجری، یعنی ہجرت کے 11ویں سال آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ عمر مبارک آپ کی 63 ایئرس ہے، یعنی 63 سال ہے۔ آپ کا نام نامی محمد ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کی والدہ کا نام آمنہ خاتون تھا، آپ کے دادا کا نام عبدالمطلب تھا۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو رسول اکرم کی زندگی۔ آپ کا نام احمد اور محمد ملتا ہے، آپ کا لقب طاہ و یاسین و نذیر و بشیر صادق و امین ابو القاسم۔ تو انشاءاللہ دیکھیے اگر کوشش رہے گی کہ اگلی مجلس جب وہ محفل ہوگی رسول اکرم کے حوالے سے، ابو القاسم آپ کا لقب کیوں ہے اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ پوری کوشش انشاءاللہ اس طرف رہے گی کہ ابو القاسم آپ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا نام اور آپ کی کنیت اور ہمارے آخری امام کا نام اور آخری امام کی کنیت ایک ہی ہے۔ جو ہمارے امام ہیں ہمارے دور حاضر کے، ان کی کنیت اور نام ایک ہی ہے دونوں۔ آپ کو بھی ابو القاسم کہتے ہیں اور ہمارے آخری امام کو بھی ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام بھی محمد اور آپ کا نام بھی آخری امام کا یہی ہے۔ بہرحال یہ رسول اکرم کے حوالے سے اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں آپ مدینہ منورہ میں بیت علی میں متولد ہوئے۔ 28 صفر سن 50 ہجری میں جو ہے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 47 ایئرس 47 سال تھی۔ آپ کی والدہ اور والد پتہ ہی ہے سب کو، جناب فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، مولا علی کے جو ہے لخت جگر ہیں آپ کے بھائی حسن ہیں، حسین ہے، آپ کی بہنیں زینب اور ام کلثوم ہے، یہ خاکہ ہے۔ لیکن اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث میں کیا ارشاد فرمایا امام حسن نے؟ امام حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاک المرء فی الثلاث، ہلاک المرء فی الثلاث، یعنی یہ حدیث مبارکہ جو ہے ایک مختلف کتابوں میں جو ہے کیا ہے ذکر ہوئی ہے۔ اس کو میں لکھ کے بھی لایا ہوں تاکہ اس کا کوئی نقطہ اگر رہ نہ جائے، یہ ایک پیغام امام کی شہادت کے حوالے سے ہم تک پہنچ جائے۔ تو امام فرماتے ہیں ہلاک المرء فی الثلاث، کہتے ہیں کہ انسان کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے۔ امام فرما رہے ہیں مرا کہتے ہیں انسان کو، ہلاک المرء فی الثلاث، انسان کی ہلاکت جو ہے کیا ہے وہ 3 چیزوں میں ہے۔ آپ سست ہوئیں گے شروع میں، لیکن بعد میں آپ کو سست ہونے نہیں دوں گا۔ میرے طریقہ کار سے آپ واقف ہو گئے، سب واقف ہیں، سستی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ پہلے آپ یہ حدیث سن لیجیے، ہلاک المرء فی الثلاث، انسان کی ہلاکت کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں میں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں 3؟ پہلی کہتے ہیں امام فرماتے ہیں الکبر والحرص والحسد۔ پہلی چیز جو ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے وہ چیز ہے الکبر، تکبر، غرور، گھمنڈ۔ یہ کیا ہے انسان کو کیا میں ڈال دیتا ہے؟ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے والحرص، لالچ جو ہے انسان کو کیا میں ڈال دیتا ہے؟ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے حسد، حسد یعنی جلن جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو امام نے فرمایا ہلاک المرء فی الثلاث، انسان کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، کبر میں یعنی تکبر میں، اگر متکبر ہے اور تکبر میں ہے انسان تو اس میں بھی جو ہے کیا ہلاکت ہے۔ اگر لالچی ہے انسان تو وہ بھی جو ہے کیا ہلاکت میں ہے، اور اگر حاسد ہے انسان تو یہ بھی جو ہے کیا وہ ہلاکت میں ہے۔ اچھا، امام نے کیا حدیث یہیں تک بیان کی یا اور بھی تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا؟ تو امام نے بیان کیا، دیکھیے امام فرماتے ہیں فَالْكِبْرُ ہلاک الدین وَبِهِ لُعِنَ الْإِبْلِيسِ، یہ جو کبر ہے، کبر 3 چیزوں میں ہلاکت ہے نا، کبر میں اور حسد میں اور حرص میں، تکبر میں، لالچ میں اور حسد میں، جلن میں جو ہلاکت ہے۔ امام فرماتے ہیں الکبر، کبر کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جو کبر ہے، یہ غرور جو ہے، یہ گھمنڈ جو ہے، یہ تکبر جو ہے کیا ہے؟ ہلاک الدین، دین کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ دین ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کبر ہے کسی کے اندر، اگر تکبر ہے کسی کے اندر، اگر غرور ہے کسی کے اندر، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَلُعِنَ بِهِ الْإِبْلِيسِ، اور اسی تکبر کے ذریعے ابلیس کیا ہو گیا؟ ملعون ہو گیا۔ آپ دیکھیں ابلیس کیوں ملعون ہوا؟ ابلیس عبادت گزار بھی تھا،
ابلیس عبادتیں کرتا تھا، روزے، نماز، زکات، جو وہ یعنی رکوع سجدہ سب تحلیل و تکبیر سب کرتا تھا نا ابلیس، یہ تو عبادت سب کو پتا ہے، لیکن اصل جو ہے کیا وہ ہلاک کیوں ہوا؟ اس کے تکبر نے اسے جو ہے ہلاک کر دیا. کیوں؟ قرآن مجید کیا کرا؟ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا تھا اور تکبر کیا تھا، تو کان من الکافرین. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں جب جناب آدم کی جہاں بات چل رہی وہاں یہ بات کہی. کیوں؟ اس نے تکبر کیا کیا کہ میں کیسے جو ہے کیا ہے آدم کو سجدہ کر لوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ جو ہے کیا وہ مٹی سے بنے ہیں، تو وہاں تکبر تھا. تو اس تکبر نے سب سے پہلے کسے ہلاک کیا؟ ابلیس کو ہلاک کیا. اتنی عبادت، اتنا بڑا عبادت گزار جو عبادتوں میں مشغول رہتا تھا اور جو ہے کیا ہے مقرب تھا یعنی پروردگار عالم کے، لیکن اس تکبر نے جو ہے کیا اسے ہلاکت میں پہنچا دیا. تو امام نے فرمایا کیا الکبر کیا ہے؟ یہ کبر، یہ تکبر کیا ہے؟ یہ کیا دین کو ہلاک کر دیتا ہے، اور اسی کبر کے ذریعے سے جو ہے کیا ہے شیطان کیا ہو گیا معلوم. ایک چیز دوسری والحرص. اب حرص جو ہے کیا ہے عدو النفس، یہ حرص، یہ لالچ جو ہے یہ تمام یہ کیا ہے نفس کی دشمن ہے. کیا ہے؟ نفس کی دشمن کیا ہے؟ یہ لالچ کرنا جو ہے ہمارا یہ کیا ہے نفس کا جو ہے کیا اس سے دشمنی ہے سمجھ لو. اگر کوئی لالچ کرتا ہے تو نفس کو کیا کر دیتی ہے وہ برباد کر دیتی ہے. یہ صفت جو اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے لالچ کی تو یہ کیا کر دے گی انسان کو جو ہے کیا ہے ختم کر دے گی، برباد کر دے گی، کیونکہ یہ نفس کی کیا ہے دشمن ہے. اس کے لیے کیا کہا گیا وہ بہی خرج آدم من الجنہ، اور اسی لالچ کی وجہ سے آدم جنت سے نکال دیے گئے. ذرا آپ توجہ کریں اس جملے پہ، حدیث کے جملے پہ. ابھی تک میں حدیث ہی پڑھ رہا ہوں، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں پڑھ رہا، گھبرانے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں. وہ بہی خرج آدم من الجنہ، آدم جو ہے کیا ہے اسی لالچ کی وجہ سے کہاں سے نکال دیے گئے؟ جنت سے نکال دیے گئے. تو دو چیزیں ہو گئی. پہلی چیز کیا ہے جس نے انسان کو ہلاک کر دیا؟ کبر یعنی تکبر نے ہلاک کر دیا. دوسری چیز کیا ہے آدمی کو ہلاک کرنے والی؟ لالچ. اور تیسری چیز جو ہے کیا حسد. حسد جو ہے کیا ہے یہ بھی جو ہے کیا ہے کیا کرتی ہے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. حسد کیا ہے؟ الحسد رائد السوء، یہ برائی کا راستہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے کیا ہے برائی کا راستہ ہے. وَمِنْهُ قَتَلَ الْقَابِيلُ حَابِيلًا، یہ جو برائی کا راستہ حسد ہے نا، اسی حسد نے کیا کیا قابیل نے کیا کیا حابیل کو قتل کر دیا. کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف حسد تھا. حسد ہی کی وجہ سے جو ہے کیا ہے قابیل نے جو ہے کیا ہے آدم کے بیٹے تھے دونوں حابیل اور قابیل، لیکن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. کس وجہ سے؟ صرف حسد کی وجہ سے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی. تو امام نے کیا فرمایا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کیا کر دیتی ہیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. تکبر، لالچ اور حسد اگر ہے، یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ہے تو یہ کیا کر دے گی ہلاک کر دے گی. تکبر دین کو لے جائے گا، ختم کر دے گا دین کو، اور لالچ جو ہے نفس کی دشمن ہے، اور حسد جو ہے کیا ہے یہ برائیوں کا راستہ ہے. اور برائیوں کا راستہ کیسے ہے؟ یعنی اگر حسد ہے تو یہاں تک یہ کیا انسان پہنچ جاتا ہے کہ بھائی بھائی کا قاتل ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑی مثال جو ہے کیا تاریخ میں نہیں ملتی کہ قابیل نے حابیل کو جو ہے حسد کے چلتے جو ہے کیا قتل کر دیا. ایک سلوات پڑھ دیا عظمت عالم. تو یہ امام حسن کا کلام ہے، یہ ایک حدیث ہے امام حسن کی جو میں نے آپ کی خدمت میں اس کی تھوڑی سی تشریح جو ہے کی ہے. لیکن اب تھوڑا سا بات کو جو ہے کیا وہ شروع کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام جو ہے فضیلتوں کے اعتبار سے اگر دیکھیے شروع کریں ہم اگر ولادت سے شروع کریں، کب آپ کی ولادت ہوئی، کس تاریخ میں ولادت ہوئی، یہاں بھی بہت سے نقطے آپ کی خدمت میں رکھے جا سکتے ہیں. آپ کے جو ہے کیا ہے خواب دیکھا ام الفضل نے، وہاں بھی بہت سے نقطے آپ کی خدمت میں رکھے جا سکتے ہیں. اور جو ہے آپ کا نام حسن ہے، اس پر بھی بہت سے جو ہے نکات آپ کی خدمت میں رکھے جا سکتے ہیں. آپ کا بچپن کیسے گزرا یہ جو ہے اس میں بھی آپ کی خدمت میں بہت سے نکات رکھے جا سکتے ہیں. آپ کی علم کی منزل کیا ہے، آپ کی شجاعت کی منزل کیا ہے، آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے تو آپ کا کرم کیا ہے. یہ امام حسن کا جو ہے لقب ہے، اہل بیت میں کریم ہیں آپ. اہل بیت تو سارے ہی کریم ہیں، لیکن ان اہل بیت میں کریم ہونا امام حسن کا جو ہے یہ
امتیاز ہے. تو ایسے امتیازات اگر گنائے جائیں تو بہت لمبی طویل جو ہے کہ گفتگو ہے اور بہت سی مجلسیں جائیں، لیکن الاختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ذرا آپ میرے ساتھ جڑ جائیے، ابھی تک اگر جڑے نہیں ہیں تو ذرا متوجہ ہوئیے. دیکھیے پہلا امتیاز امام حسن کا میں شادی رکھنے جا رہا ہوں. پہلا امتیاز امام حسن کا، پہلا امتیاز امام حسن کا یہ ہے کہ آدم سے لے کر، متوجہ ہوئیے گا آپ میری طرف، پہلا امتیاز امام حسن کا سنیے گا. میں نے خاکہ بیان کر دیا امام حسن کا. امام حسن کے والد کون ہیں؟ مولا علی. والدہ کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہے نا. تو یہ پہلا امتیاز ہے امام حسن کا. آدم سے لے کر خاتم تک آپ زمین پر ایسی فرد ہے کہ جس کی ماں بھی معصومہ ہے اور باپ بھی معصوم ہے. بتائیے آپ، ایسا امتیاز یہ اس سے پہلے کسی کا امتیاز نہیں ہے. آدم سے لے کر جناب رسول اکرم تک، حتیٰ مولا علی بھی جو ہے کیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں تک آ جائیے آپ. تو یہ امتیاز کسی کو نہیں ملا. کس کو ملا؟ امام حسن کو، کہ آپ کی ماں بھی معصومہ. محمد وال محمد منتر صلوات. تھوڑی سی آپ ایک دو جگہ دقت کراؤں گا میں آپ سے، اور آپ آخر دقت کرتے ہیں ساتھ. پہلا امتیاز کیا ہوا کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے کیا ہے، جن کی ماں بھی معصوم اور جن کے باپ بھی معصوم. اس سے پہلے کائنات میں امام حسن سے پہلے کوئی ایسی شخصیت نہ تھی کہ جن کے باپ بھی معصوم ہو اور ماں بھی معصوم ہو. باپ معصوم ہے، نبیوں کے بیٹے ہیں، باپ معصوم ہے لیکن ماں معصومہ نہیں ہے. جناب عیسیٰ ہیں، ماں معصوم ہے لیکن ان کے باپ نہیں ہے. لیکن یہ امام حسن کا امتیاز ہے. اچھا ایک امتیاز. دوسرا امتیاز بھی آہستہ چھوٹے چھوٹے جملوں پر انشاءاللہ ترقی کرتے چلے جائیں گے. امام حسن کائنات کے پہلے نسبی سید ہیں. ارے اگر جملہ پہنچتا ہے میرا، جملہ اگر پہنچتا ہے میرا، کائنات کے پہلے نسبی سید ہیں. ابھی میرے بچوں کے لیے بات واضح نہیں ہوئی. دیکھیں ایک ہوتا ہے حسبی اور ایک ہوتا ہے نسبی. تو کچھ حسبی سید ہیں اور کچھ نسبی سید ہیں. نسب جو ماں باپ کے ذریعے چلتا ہے، حسب جو انسان کے کردار کے ذریعے چلتا ہے. تو سنیے، امام حسن سے پہلے بہت حسبی سید تھے. ابھی میں گناؤں گا تو آپ میرے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے. امام حسن سے پہلے بہت حسبی سید ہیں. جبرائیل حسبی سید ہے، سید الملائکہ. بولیے ضرور میرے ساتھ. جبرائیل حسبی سید ہے، سید الملائکہ ہے. محمد مصطفیٰ حسبی سید ہے، سید الانبیاء. مولا علی حسبی سید ہے، سید الاولیاء. جناب فاطمہ زہرا حسبی سیدہ ہے، سیدۃ النساء العالمین. لیکن یہ امام حسن ہی کا کمال ہے کہ آپ حسبی سید بھی ہیں اور نسبی سید بھی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. یہ امام حسن کا ہی کمال ہے. آپ حسبی سید بھی ہیں اور نسبی سید بھی ہیں. حسبی سید کیسے ہیں؟ حسبی سید اس لیے ہے کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، سید شباب اہل الجنہ. آپ جوانان جنت کے سردار. اور نسبی سید کس لیے؟ اس لیے کہ آپ ہی تو سب سے پہلے سید ہیں. آپ ہی تو فاطمہ اور علی کے بیٹے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کے اکبر. انشاءاللہ جڑ رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ، بات بڑھتی رہے گی. تو آپ کی خدمت میں نے کیا دو امتیاز رکھے. پہلا امتیاز کیا کہ معصوم ماں باپ جس کے دونوں، یہ پہلی فرد امام حسن. جو نسبی سید بھی ہیں، حسبی سید ہے، پہلی فرد امام حسن. آپ کا نام رکھا گیا حسن. حسن آپ کا نام، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں جو ہے پتہ رسول اکرم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا جو نام ہے نا، کہتے ہیں کہ اگر کائنات کی ساری خوبصورتیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ذات حسن میں ساری نمایاں ہو جائیں گی. بڑا جملہ ہے، کس کا؟ رسول کا جملہ ہے. کیا حسن میں جو ہے خوبصورتیاں، اب کائنات کی خوبصورتیوں کو گننا شروع کر دیجئے. آپ ایک ایک خوبصورتی گنیے کائنات کی. اگر گناؤں گا تو اسی میں ٹائم چلا جائے گا. خود ہی آپ ذہن میں سوچے گا اس حدیث کو کہ کائنات کی ساری خوبصورتیوں کو جمع کر دیا جائے، اگر سب کو جمع کرا جائے گا تو وہ ذات حسن میں جو ہے کیا نظر آ جائیں گی. امام حسن، آپ کا نام کیا ہے؟ حسن ہے. یہاں دیکھیں یہ تھوڑی سی جو ہے عربی بحث ہے.
حسن حسن دیکھیں عربی میں ایک چیز ہوتی ہے اسم فاعل اور ایک ہوتا ہے صفت مشبہ، دو چیزیں ہیں. اس کو ذرا سا میں سمجھا دوں گا مثال سے تو بالکل بات جو ہے واضح ہو جائے گی اور آپ اس نقطے سے بھی محسوس ہوں گے. اسم فاعل اور صفت مشبہ. اسم فاعل وہاں بولا جاتا ہے جب صفت موصوف سے متصف ہو. صفت موصوف تو آپ سمجھتے ہیں، جب صفت موصوف کے ساتھ متصف ہو تو جب بولا جائے گا اسم فاعل. اگر جو ہے صفت ہٹا دی جائے موصوف سے تو پھر وہ اسم فاعل نہیں بولا جائے گا. بڑی آسانی سے یہ بات آپ سمجھ جائیں گے. مثال کے طور پر میچ چل رہا، کرکٹ ہو رہا، کرکٹ میں وکٹ کے پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیپر. جو وکٹ کے پیچھے کھڑا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیپر. کیپر کیوں کہہ رہے ہیں ہم اسے؟ بولیے کوئی کیوں کہہ رہے ہیں کیپر؟ کیونکہ یہ کیپ کر رہا، گیند کو پکڑ رہا پیچھے نا، پیچھے کھڑا ہے تو کیپر ہے. لیکن یہی پیچھے کھڑا ہونے والا شخص تھوڑی دیر میں بیٹ لے کر جو ہے کیا پچ پہ آ جائے تو اب کیا کہیں گے اسے آپ؟ بلے باز کہیں گے، بیٹر کہیں گے، بیٹنگ کرنے والا. ابھی یہی جو ہے کیا ہے مثلا جو پیچھے کیپنگ کر رہا ہے اتفاق ایسا ہو جائے اس کے ہاتھ میں بال دے دیجئے، کیا ہو جائے گا یہ؟ کیوں؟ یہ بدل کیوں رہا ہے؟ اس لیے بدل رہا ہے کہ صفت بدل رہی ہے. کبھی یہ پیچھے گیند پکڑ رہا ہے تو کیپر ہے، پچ پہ آ کے بیٹنگ کر رہا تو یہ بیٹر ہو گیا. جب گیند اس کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ بالر ہو گیا. تو یہ کیا کہلایا جائے گا؟ میں سمجھانے کے لیے آپ کو ذہن قریب کر رہا ہوں. یہ کہلایا جائے گا کیا؟ اسم فاعل. اسم فاعل اسے کہا جاتا ہے، اسم فاعل اسے کہا جاتا ہے کہ جب اس سے صفت متصف ہوتی ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم فاعل کہلاتا ہے. اور تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ بالکل حسن کے معنی جو ہے کیا ہے وہ واضح ہو جائے. دیکھیں اسم فاعل جیسے اسم فاعل ہے ناصر. ناصر کیا ہے؟ اسم فاعل. اسم فاعل وہاں بولا جائے گا ناصر اسے کہا جاتا ہے جب وہ مدد کر رہا ہو. جس وقت کوئی انسان مدد کر رہا ہے تو وہ کیا کہلایا جائے گا؟ ناصر. یعنی اس سے وہ صفت یا فعل جو ہے جڑا ہوا ہے لیکن نصیر نہیں کہا جائے گا اسے. اب کیا فرق ہے؟ اب سن لیے، اب سمجھ گیا. اسم فاعل اور صفت مشبہ. تو حسن جو ہے اسم فاعل نہیں ہے. اسم فاعل کا جب تک صفت ہے تب تک وہ اس سے متصف ہے تو بولا جائے گا. لیکن صفت مشبہ یہ ہے جو کبھی اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی. بھائی جو کبھی اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی. ابھی بھی بات میں نہیں پہنچا سکا، ابھی جملے میں پہنچا دوں گا. جو خاموش ہے وہ بھی بولیں گے. اب سنیے، حسن ہے صفت مشبہ. صفت مشبہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صفت جس سے جڑ جاتی ہے جدا نہیں ہوتی. اسم فاعل میں جدا ہو جاتی ہے. اب سمجھنے کے لیے پھر ذہن سے قریب کر دوں. ناصر ہے اسم فاعل اور نصیر ہے صفت مشبہ. اب آئیے گا میرے ساتھی جملے پہ، بڑی محنت کی ہے میں نے آپ کے ساتھ. ناصر ہے اسم فاعل اور نصیر ہے صفت مشبہ. ناصر اس کو کہا جاتا ہے جب تک مدد کر رہا ہو. ناصر جب تک مدد کرے یہ ہے اسم فاعل. نصیر چاہے مدد کرے یا نہ کرے وہ مددگار کہلاتا ہے. ناصر جب تک مدد کر رہا ہے تو مددگار کہلائے گا. نصیر چاہے مدد کرے یا نہ کرے وہ مددگار کہے گا. اب جملہ آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کر دوں ایک بار کہہ کے پھر. ناصر جب تک مدد کر رہا ہے تو مددگار کہلائے گا. نصیر مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تب بھی مددگار کہلائے گا. تو عزیزو ذرا میرے ساتھ جڑیے. رسول نے ناصر نہیں مانگا تھا. نہیں بات نہیں ہوئی جتنی قیمتی بات میں نے آپ کی خدمت میں کہی. رسول نے ناصر نہیں مانگا تھا بلکہ رسول نے کیا کہا تھا؟ پروردگار عالم تو مجھے سلطان النصیرہ دے دے. سلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد کے عنوان پر. تو اب بات آ رہی ہے حسن کی. تو حسن کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. اب حسن جب صفت مشبہ ہے تو صفت مشبہ کا امتیاز کیا ہے؟ کہ اس سے صفت متصف ہو یا نہ ہو. یہ کیا کہلائے گا؟ حسن کہلائے گا. تو اب امام حسن کا نام حسن رکھا گیا یعنی صفت مشبہ رکھا گیا تو بات واضح ہو گئی کہ یہ حسن ہے. ایسے حسن ہے دنیا میں ہے تب بھی حسن، آخرت میں ہے تب بھی حسن. ایک سلوات اور پڑھ دے عظمت آل محمد پر. تو یہ ہے امام حسن
آپ کا نام رکھا گیا. اچھا تھوڑا سا یہیں بیان کر دوں. اچھا جو دوسرے بھائی کا نام کیا رکھا گیا؟ حسین رکھا گیا. بتاؤں حسین کے معنی؟ سستی اتاریے اپنی ذرا تھوڑا سا, میں قریب لا رہا ہوں, جہاں مجھے لے کے آنا ہے وہاں لا رہا ہوں, ذرا سست مت ہوئیے. حسن اور دوسرے بھائی کا نام پتا حسین کے معنی کیا لغت میں؟ حسین کے معنی لغت میں چھوٹا حسن. عزیزو بڑا جملہ ہے, یہ بڑی بات ہے. یہ بھی لغت میں کیا ہے؟ چھوٹا حسن. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب امام حسین پیدا ہوئے تو کیا کہہ دیا گیا؟ ان کا نام چھوٹا حسن رکھ دیا جائے. کیا ان کا نام کیا رکھ دیا جائے؟ چھوٹا حسن رکھ دیا جائے. تو اب جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر کے بات آگے بڑھو. حسین کا مطلب کیا ہوا؟ چھوٹا حسن. ٹھیک ہے نا, چھوٹا حسن. چھوٹا حسن نام ہے کیا؟ حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن. اب جملہ سنیے گا, دیکھیے اگر حسین کو بڑا کیا جائے تو حسن بنتا ہے, اور حسن کو چھوٹا کیا جائے تو حسین بنتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد علی محمد کے اللہ پر. یہ دونوں بھائیوں کے نام کا جو ہے کیا وہ امتیاز. اچھا اور تھوڑا سا جو ہے کیا آگے بڑھتے, ابھی تو پر اسی میں بات نکل جائے گی, پھر اور بہت سی باتیں رہ جائیں گی. آگے بڑھتے. امام حسن کا بچپن ہے, اتنی فضیلتیں ہیں کہ صحابہ دیکھ رہے ہیں. فضیلتیں کمالات جو ہیں کیا ہیں امام حسن سے نکل رہے ہیں, صحابہ دیکھ رہے ہیں. اور جب دیکھتے تھے نا صحابی تو پھر رسول اللہ سے آگے بتاتے بھی تھے, یا رسول اللہ آج ہم نے یہ دیکھا, آج ہم نے یہ دیکھا, آج ہم نے یہ دیکھا. رسول تشریف فرما, رسول تشریف فرما. ایک صحابی آیا, آنے کے بعد جو ہے کیا ہے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو آج عجیب کمال دیکھا. کہا کیا کمال دیکھا؟ کہا آپ کے نواسے سبت اکبر جو ہے مسجد کے باہر تھے, اور وہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے کہ ایک شخص ان کے جو ہے قریب آیا. آنے کے بعد جو ہے ان سے کہنے لگا کہ فرزند رسول مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی چاہیے. کیا کہا؟ مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی چاہیے. یہ ایک صحابی رسول سے بیان کر رہا ہے فضیلت. کیا کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. تو یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے فرزند نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے نچوڑنا شروع کیا. عزیزو دیکھیں یہ کمالات ہیں امام حسن کی. کیا کہا کہ اس پتھر کو اٹھایا اور اسے دبانا شروع کیا. تو میں نے کیا دیکھا کہ اس پتھر سے صاف اور شفاف پانی نکل رہا تھا. یہ ہے معجزہ کس کا؟ یہ ہے کمال کس کا؟ امام حسن کا. تو امام نے کیا, رسول اللہ نے کیا کہا کہ تم جانتے ہو حسن کون ہے؟ حسن وہ ہے کہ کائنات کی ہر شے جن کی اطاعت کرتی ہے. یہ امام حسن کی جو ہے کیا ہے ایک معجزہ ہے بچپن کا. اچھا تھوڑا سا اور آگے بڑھیے, معجزات میں چلے جائیں گے تو پھر معجزات کی بات ہوگی. امام حسن کا بچپن کا زمانہ ہی یوں سمجھیے امام حسن کا. پھر شجاعت پہ آؤں گا, پھر ایک دو چیز اور پڑھوں گا. ٹائم اگر 10-5 منٹ زیادہ بھی ہو گئے تو کل سیٹرڈے جلدی نہیں ہے. سلوات پڑھیے محمد علی محمد کے اوپر. کیونکہ دیکھو میں پہلے کہہ چکا ہوں کھوکر بھائی, ایک آج کی مجلس ہے, ایک کاٹ کی ہے, اور باقی جو محفل ہوگی اس میں شورا کے حوالے ہے. یہ وقت جو ہے شورا کے حوالے رہے گا, میں تو صرف دعا ہی کروں گا. تو اب 2 مجلسیں ہیں, جہاں اتنے دن جو ہے برداشت کیا تو 2 دن اور صحیح ہے. ٹھیک ہے, ایک سلوات اور پڑھتے ہیں عظمت علی. اب ماشاءاللہ سے جو لوگ باہر تھے وہ بھی آنے شروع ہو گئے, تو ایک سلوات اور عظمت علی محمد پہ پڑھنا. تو بات تھی یہ ایک معجزہ تھا. اچھا علم کی سنیے ذرا, تھوڑا سا میرے ساتھ آئیے گا, گھبرائیے گا نہیں. امام حسن علیہ السلام کا علم کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام روایت بیان کرتی کہ رسول اکرم جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, منبر پہ ہیں, مسجد جو ہے کیا ہے صحابیوں سے چھلک رہی, بیٹھے ہیں سارے صحابی, رسول خطبہ دے رہے ہیں تو سبھی جو ہے کیا ہے رسول اللہ کی طرف متوجہ ہیں. وہ تو زمانہ وہ والا نہیں تھا نا, موبائل کا اس چیزوں کا ادھر ادھر دھیان چلا جائے. وہاں تو سب رسول کو ہی دیکھ رہے تھے نا. ٹھیک ہے, جبھی تو رسول نے کہا تھا کہ جہاں علی کی فضیلتیں بیان ہو تو دھیان سے سننا. پڑھ چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو رسول اکرم خطبہ دے رہے ہیں, سب صحابی جو ہیں دیکھ رہے ہیں. وہی جو ہے امام حسن تقریباً 3 یا 4 سال کے ہیں. امام حسن بھی تشریف فرمائے اسی مجمع میں. امام حسن بیٹھے. اب روایت کیا کہتی ہے
سب صحابی رسول کی طرف متوجہ، امام حسن پتہ ایسے بیٹھے، یہ اب کہنے کی ضرورت نہیں نا کہ ہاتھ ایک کہاں ہے اور ایک ہاتھ کہاں ہے، ایسے بیٹھے اور سیدھا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امام حسن بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک صحابی کی نظر پڑی، دیکھ رہا ہے رسول کے نواسے بیٹھے اور یہ دیکھ کیا رہے ہیں، تو سن بھی دے رہے ہیں اپنے نانا کی باتیں۔ اب وہ اسی جو ہے کیا الجھن میں، صحابی جو ہے ادھر مشغول ہے، ادھر امام حسن جو ہے کیا ادھر دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ صحابی جو ہے برابر میں جو بیٹھا تھا وہ امام حسن کو دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھتا رہا تو وہ الجھنے لگا۔ اچھا رسول تو ہر آدمی کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو ممبر پہ ہیں، تو جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ ہر آدمی کو دیکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، متوجہ ہے یا متوجہ نہیں ہے، مدے آ رہے ہیں اسے یا نہیں آ رہے، یعنی اسے کچھ لگا کہ وہ چہرے بتاتے ہیں، پڑھنے والے کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ مجمع کتنا ساتھ ہے، جیسا صحیح ہے، جیسا مجھے اس وقت خوشی ہو رہی ہے کہ سب ساتھ ہیں آپ میرے، ٹھیک ہے، ایک سلوات پڑھیے محمد آل محمد، صحیح ہے، آپ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جلدی سے پڑھوں ورنہ میرا وقت نکل جائے گا، جو مجھے آخر میں آپ پر ختم کرنے لاگے۔ اب جو ہے کیا امام حسن دیکھ رہے ہیں اور جو وہ امام حسن کو دیکھ رہا، ایک مرتبہ رسول نے دیکھا یہ الجھ رہا ہے امام حسن کو دیکھ کر، کہ امام حسن سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے نانا خطبہ دے رہے ہیں، آپ کدھر دیکھ رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ امام حسن لب کشائی کریں، یعنی کوئی ان کے لبوں میں جملہ آئے، رسول نے کہا دع حسن ابن علی، کیا کہا کہ تم حسن کو چھوڑ دو، حسن کی بات مت کرو۔ اب اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے رسول کا، کیا کہا کہ تم حسن کو حسن کے حال پر چھوڑ دو، ان الحسن لیلاحظ لوح المحفوظ، کیا کہا کہ تم حسن کو چھوڑ دو اس لیے کہ میرا حسن یہاں بیٹھا ہوا لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ رسول نے کہا کہ میرا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ ایک عربی میں لفظ آتا ہے مطالعہ، ایک ہے ملاحظہ۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ مطالعہ کر رہا ہے، بلکہ کیا کہا ملاحظہ کر رہا ہے۔ اب مطالعے میں اور ملاحظے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں مطالعہ جب بھی کرا جاتا ہے جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ابھی میں کمرے میں بیٹھا تھا، بھائی یہ آگے کیا نام ہے بھائی ہمارے مشتاق بھائی، میں کیا کر رہا تھا مشتاق بھائی؟ مطالعہ کر رہا تھا، کیوں؟ تاکہ میں تو جاہل ہوں، اپنے علم میں اضافے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ تو مطالعہ ہمیشہ کہا کیا جاتا ہے؟ جہل کو دور کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ہے عربی میں مطالعہ۔ لیکن ملاحظہ کسے کہتے ہیں؟ ملاحظہ جہل کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ملاحظہ جو ہوتا ہے تصدیق اور تائید کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ تو میں نے کہہ دیا آپ کی خدمت میں، اور تو میں اس کی تشریح کرتا رہوں۔ بھائی ملاحظہ کیا ہوتا ہے؟ تصدیق اور تائید کو کہا جاتا ہے۔ اب سنیے، جب مولانا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ملاحظہ فرمائیے، یعنی آپ کی تائید چاہیے۔ بھائی میں بھی کہتا ہوں ذرا ملاحظہ فرمائیے نا میری بات کو، تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کی تائید جو ہے میرے شامل حال ہو جائے۔ تو اب جملہ آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے، تو رسول نے کیا کہا کہ میرا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے، یعنی مطالعہ نہیں کہا تو بتا دیا کہ میرا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر کے یہ دیکھ رہا ہے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ لوح محفوظ پہ ہے۔ یعنی میرا حسن کیا کر رہا ہے؟ لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ تائید اور تصدیق کر رہا ہے۔ اب عزیزوں سنیے، اتنی بڑی بات رسول نے صحابیوں کے درمیان کہہ دی، میں ہلچل سی ہو گئی، بہت سو میں تو چہرے اتر گئے، بہت سے یہ سوچنے لگے رسول اللہ نے جوش محبت میں کہہ دی یہ بات اپنے نواسے کے لیے۔
بھائی بہت سے ایسے ہونے لگے جذبات میں بہک گئے، جبکہ نبی یا معصوم جذبات میں نہیں بہکتا. حتیٰ کہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، نبی اور معصوم کی تو بات چھوڑیے، ہم فضائل پڑھتے ہوئے جذبات میں نہیں بہکتے. بھائی یہ جملہ ہے، یہ بھی اگر آپ تک پہنچ جاتا تو میرا صحیح ہے. تو کیا ہے، بہت سے لوگ کہنے لگے نبی نے یہ کیا بات کہہ دی اپنے نواسے کے لیے، نبی نے یہ کیا بات کہہ دی اپنے نواسے کے لیے، یہ کوئی بات کہنے کی تھی. چلے گئے سب، خطبہ ختم ہو گیا، گھر پہنچے، 4 اس جگہ بیٹھے، 5 اس جگہ بیٹھے، 6 اس جگہ بیٹھے، اب سارے بیٹھے ہوئے یہی باتیں کر رہے ہیں. دیکھا نبی نے اپنے نواسے کے لیے کیا کہہ دیا کہ وہ لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ لوح محفوظ کا. رات کٹی، اگلا دن ہوا، پھر وہی ممبر سجا، وہی مسجد سجی، صحابی بھی آ گئے. سنیے گا ذرا کہانی کا، پھر صحابی آ گئے، پھر رسول جو ہے ممبر پہ چلے گئے، پھر جو ہے کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر جو ہے رسول نے خطبہ دینا شروع کیا. لیکن اب جملہ اگر بیدار ہے تو سنیے، آج رسول نے غدیر سے پہلے منظر غدیر مدینے میں پیش کر دیا. نہیں پہنچے آپ میرے ساتھ، نہیں پہنچے آپ، اب پہنچیں گے آپ. کیا غدیر سے پہلے کیا کیا منظر غدیر کیا ہوا؟ آج رسول نے ہدیہ کر دی کہ کل حسن نیچے بیٹھے تھے، آج اپنی آغوش میں بٹھا لیا. اب امام حسن کو آغوش میں بٹھا لیا. کل کے تو گھنے میں بیٹھے ہی تھے، کل تو جیسے تو پریشان تھے، آج کیا دیکھا؟ وہ رسول نے اپنی آغوش میں بٹھا لیا. اب بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں یار آج تو، کل تو یہ کہا تھا، آج تو انہوں نے حدی کر دی، یہاں ممبر میں لا کے بٹھا لیا. بھائی کوئی بچہ ممبر میں بٹھایا جاتا ہے ایسے گود میں لا کر، ایسے آغوش میں لا کر، بھائی محبت ہے گھر میں دکھاؤ، یہاں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ادھر رسول جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، جملہ پھر سنیے گا میرا، کیا رسول خطبہ دے رہے ہیں. اب منظر کیا ہے صحابیوں کا؟ منظر یہ ہے، کان رسول کی طرف ہے، آنکھیں حسن کی طرف ہے. جملوں کی قدر کریں، خالی کیا ہے، کان کا ہے، سب سن تو رسول کو رہے لیکن دیکھ کسے رہے؟ اب امام حسن کو دیکھ رہے. اب دیکھتے رہے، دیکھ رہے، اب سنا بھی مجھے تو لگ رہا کوئی سن ہی نہیں رہا تھا، لگ رہا حالات ایسے بن گئے تھے. اب اسی اسنا میں کیا ہوا؟ لوگ امام حسن کو دیکھ رہے ہیں، رسول خطبہ دے رہے ہیں. اسی اسنا میں کیا ہوا کہ مسجد کے اندر کوئی ایک باعظمت شخصیت داخل ہوئی، اور اتنی باعظمت تھی وہ شخصیت کہ رسول نے اپنا خطبہ ہی روک دیا اور احترام کیا، عزت دی. جب عزت دی تو وہ شخصیت آئی. آنے کے بعد رسول نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے استفادہ کرنا ہے، کچھ سوالات ہیں اس لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ان کا طریقہ تھا. اب وہ آ گئے، جب آئے اب جملہ سنیے گا، امام حسن کو پڑھ رہا ہوں نا میں. اب جیسے ہی جو ہے کیا ہے، اس نے کہا مجھے آپ سے استفادہ کرنا ہے یا رسول اللہ. تو ایک مرتبہ جو ہے کیا ہے، رسول اکرم نے کیا کہا کہ آج ایسا کرو، یہ میرا بیٹا حسن ہے، اس کو لے جاؤ، یہ جو ہے تمہارے مسائل حل کر دے گا. کیا کہا؟ ابھی اس جملے کی آپ کو قدر نہیں کی آپ نے، ابھی اس جملے کا اب کریں گے آپ. کیا کہا کہ یہ میرا بچہ حسن ہے، اسے لے جاؤ. وہ بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے امام حسن کو آغوش میں لیا اور لے جانے کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے. رسول نے جہاں چھوڑی تھی بات وہیں سے شروع کر دی. ٹھیک ہے، اب رسول نے خطبہ شروع کیا، وہ کونے میں بیٹھے. رسول نے ان دونوں شخصیت نے انہیں آغوش میں لیا، بٹھایا. اب یہ جو آنے والے شخص تھا، یہ معزز شخصیت، یہ امام حسن کے سامنے ایسے ہی بیٹھے جیسے رسول کے سامنے بیٹھتے تھے. امام حسن بیٹھے اور یہ شخصیت بھی ایسے ہی جیسے کیا رسول کے سامنے بیٹھے. ادھر سوالات جوابات چل رہے ہیں دونوں میں، امام حسن میں اور ان میں. ادھر رسول کا خطبہ چل رہا ہے لیکن منظر وہی ہے، کان ادھر ہے، پلٹ پلٹ کے ادھر دیکھ رہے ہیں ہو کیا رات والے میں. اب سب ادھر لگے پڑے، ادھر کام چل رہا ہے. جب یہ گفتگو ہو گئی اور ختم ہو گئی، اب جملہ سنیے گا امام حسن کی فضیلت کا اگر بیدار ہیں آپ. کیا کہ جب گفتگو ختم ہو گئی، انہوں نے جو ہے آغوش میں لیا امام حسن کو، لا کے منبر پہ جو ہے کیا ہے رسول اکرم کو ان کی امانت واپس دے دی. پھر امام حسن جو ہے کیا زانو پر رسول اکرم کے بیٹھ گئے. جب وہ جانے لگے تو رسول نے پوچھا کہ آپ کو تسلی اور تشفی ہوئی؟ ہائے ہائے، جملہ سنیے فضیلت کا امام کی. کیا کہا کہ آپ کو تسلی اور تشفی ہوئی. اب اس آنے والے شخص کا جملہ سنیے. وہ آنے والا کیا کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، جس طرح مجھے آپ سے تسلی ہوتی تھی ایسے آپ کے فرزند سے تسلی ہوئی.
جب تک بات کی تہ تک نہ پہنچ جائے نا تو ٹو میں لگا رہتا ہے ہر انسان کے یہاں پتہ لگاؤ ہو کیا رہا ہے. بلکہ جو ہے یہاں میں ایک جملہ ہے تو قرآن منع کرتا ہے کہ کسی کی ٹو میں مت رہو. لیکن یہ تو دیکھ رہے تھے سامنے ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کیا کیا, ان سے برداشت نہیں ہوا, کہا یا رسول اللہ یہ کیا تھا, یہ کون تھے جن کو آپ نے اتنا احترام دیا. اب جملہ سنیے, رسول اکرم کیا کہتے, تمہیں نہیں پتا یہ کون تھے, تمہیں نہیں پتا یہ کون تھے. کہا یہ خضر النبی تھے. کیا صحابیوں نے پوچھا یہ کون تھے, تو رسول نے کیا کہا, یہ خضر النبی تھے. یہاں بھی جملہ آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کر دوں, کیا کہا یہ خضر النبی تھے. ارے عزیزو یہی تو بات ہے نا, صحابیوں میں اور اہل بیت میں یہ فرق ہے. صحابی خضر کو پہچان نہیں پاتا اور اہل بیت خضر جیسے نبی کو تعلیم دیتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد علی محمد کی عظمت پر. یہ ہے کیا کہا, یہ خضر النبی تھے. اب ایک جملہ اور سن لیجیے پھر آگے بڑھوں گا میں. خضر نبی, نبی کتنے, نبی کتنے, 1,24,000. ان 1,24,000 میں رسول کتنے, 313. ان 313 میں بڑے والے کتنے, 5. ان بڑے والوں میں ایک کا نام ہے موسیٰ. وہ جو بڑے والے 5 ہیں نا, ان میں ایک کا نام کیا ہے, ایک کا نام ہے موسیٰ. ٹھیک ہے, ایک کا نام موسیٰ ہے. اب ذرا سا سن لیجئے ایک جملہ تاکہ عظمت امام حسین اور حسن واضح ہو جائے. موسیٰ ان بڑے والوں میں ایک ہے موسیٰ. موسیٰ کون, صاحب شریعت. موسیٰ کون, ید البیضہ والے. موسیٰ کون, صاحب عصا. موسیٰ کون, فرعون کے لیے 12 راستے, وہ اپنی قوم کے لیے 12 راستے دریا نیل میں بنانے والے. یہ جناب موسیٰ کو جانتے, موسیٰ کون, کلیم اللہ. یہ ہے موسیٰ. موسیٰ ہے صاحب شریعت نبی, تاکہ عظمت امام حسن سمجھے گا. اب خضر کون ہے, جب موسیٰ نے دعا مانگی کہ پروردگار عالم مجھے ایک استاد چاہیے, ارے ذرا بولیے گا میرے ساتھ تھوڑا سا, کیا کہتے ہیں, مجھے ایک استاد چاہیے, تو اللہ نے کسے بھیجا, خضر کو بھیجا. تو بات سمجھ میں آئی نہیں آئی. ارے موسیٰ جیسے نبی کو جب علم کی ضرورت پڑی تو اللہ نے خضر کو بھیجا, اور جب خضر کو پڑھائی کی ضرورت پڑی تو اللہ نے حسن کو بھیجا. صلوات پڑھ دے محمد اور محمد کے ابھی مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. صلوات ایسی ہے کہ آپ تھک گئے, یہ بتا رہی صلوات. ابھی مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے. یہ ہے امام حسن کا کیا علم. تھوڑا سا اور بیان کروں, امام حسن کی شجاعت بیان کروں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی وہ آپ کی سنی ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا میں سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, امام حسن کے جو زندگی کا ایک کارنامہ کیا, صلح. صلح امام حسن جو ہے, یہ صلح امام حسن جو ہے, امام حسن نے جو صلح کی نا, یہ باطل کے جو ہے نا چھپے ہوئے چہرے کو جو ہے بے نقاب کیا. اس کی شرطیں اگر آپ پڑھیں گے نا تو وہ بے نقابی ہے, یعنی کیسی جو شرطیں آپ نے رکھی ہیں تو وہ بے نقابی ہے. جو ہے سامنے والے کی جو اسے بے نقاب کیا ہے, جو نقاب ڈالے ہوئے تھا اسلام کا, نوچ لی امام حسن نے اس کے چہرے سے. اب سنیے, صلح کے بعد امام حسن نے دیکھا کہ جو شرط طے ہوئی تھی کہ یہ حاکم شام جو ہے یہ اپنے بعد جو ہے کسی کو ولی عہد نہیں بنائے گا. اگر زمام حکومت کسی کے ہاتھ میں آئے گا تو یا تو میرے ہاتھ میں یا جو ہے میرے بھائی حسین کے ہاتھ میں. یہ شرط ہے صلح کی, ٹھیک ہے نا. اور بھی شرطیں ہیں بہت سی, ایک سب بات اور پڑھیں محمد بس زیادہ جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا چلا جا رہا. تو یہ جب یہ چیز ہوئی صلح کے بعد تو اس نے کیا کرا, اپنے اس وعدے سے پھر گیا, اپنے اس وعدے سے پھر گیا. جب اس وعدے سے پھر گیا اور اس نے یزید کی ولی عہدی کے لیے کیا کرنا, زمینہ ہموار کرنے لگے. ایک آدمی ان کے والد صاحب کو دیا بچے کو, ایک سلوات اور پڑھ دے محمد, ایک ان کے دیا بیٹا, اچھا ان کے پاپا کو دیا. شرماؤ مت, شرمائے نہیں, آرام سے لے جاؤ, کوئی بات نہیں. آپ سنیں, بس ذرا سے متوجہ ہو جائے, بس میں آخری منزل کی طرف. اب امام حسن کو جب اس کا بات کا پتہ چلا تو امام حسن گئے کہاں, حاکم شام کے جو ہے کیا ہے وہاں گئے. اور امام حسن کیسے گئے, اپنے غلام کو جو ہے وہ لے کر چلے گئے, وہاں گئے پہنچے. اسے حاکم شام کو جب پتہ چلا نا تو حاکم شام نے کہا کہ الیاذ باللہ ہمیں حسن کی جو ہے تذلیل کرنی ہے, الیاذ باللہ, یعنی یہ سارا پلان جو ہے کیا ہے وہ
طے ہو گیا. اب امام حسن پہنچے, دربار بھرا ہوا ہے, کوئی سلام جواب کچھ نہیں, کوئی جو طریقہ تھا وہ طریقہ اس نے اختیار کیا. اور امام حسن کے سامنے ہی مولا کائنات بے سب و شتم ہونے لگے. یعنی کسی نے کچھ کہا کہ ان کے باپ تو ایسے ہیں, موریے پہ بیٹھتے ہیں, یہ کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ, اس طرح کی باتیں جو ہے کیا ہے وہ کس کے, امام حسن کے سامنے گئے. اب سنیے گا, جب سب کہہ چکے, اگر آپ بیدار ہیں ان جملوں کی قدر کیجئے گا, جب سب کہہ چکے تو ایک مرتبہ امام حسن, دیکھیں امام حسن کا کمال, امام حسن نے اس مجمع میں سے کسی کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ اس کو مخاطب کر کے بات کریں. جب سب اپنے دل کی بھڑاس نکال چکے, اب بھائی بیٹے کے سامنے باپ کو دنیا بھر کی باتیں کہی جا رہی ہیں تو غیرت مند بیٹا برداشت نہیں کرے گا. اب امام حسن بولے. ایک مرتبہ جب سب کہہ چکے, امام حسن نے بولنا شروع کیا. امام حسن کہتے ہیں کہ حاکم شام سن, میں علن اعلان اس دربار میں یہ